بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ درود بر محمد و آل تمام تر تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر۔ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ پروردگار عالم کا لطف ہے، احسان ہے، توفیق ہے کہ اس نے آپ کی اور ہماری عمر کو اتنا طویل فرمایا کہ آپ اور ہم ایک بار پھر ماہ مبارک رجب المرجب میں سانس کھینچ رہے ہیں، اور گویا پروردگار عالم نے آپ کو اور ہمیں اس تیاری کی فرصت عنایت فرمائی ہے کہ جو کہ اس رات کے لیے ہے جو بھی آنے والی ہے، کہ وہ رات کہ جس کو اس نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے، گویا آپ کو اور ہمیں وہ اس رات کے لیے تیار کر رہا ہے جو اس نے ماہ مبارکہ رمضان میں رکھی، اور پہلے عشرے میں نہیں، دوسرے میں بھی نہیں، آخری عشرے میں رکھی، کہ اگر پھر بھی کوئی کسر رہ گئی ہے تو اپنے آپ کو آمادہ کر لو۔ تو رجب اس انداز سے تیاری کا مہینہ ہے۔ وہ لوگ کہ جو خدا تک پہنچنے کا سفر کر رہے ہیں، جسے ہم سالکین الی اللہ کہتے ہیں، یعنی کہ جن کا سفر کا اتمام ملاقات خدا لقاء اللہ پر ہے، ان کا سال اصلاً رجب میں شروع ہوتا ہے۔ یعنی کیلنڈر جو دیوار پہ لٹکا ہوا ہے وہ جنوری سے شروع ہو رہا ہے، قمری اعتبار سے محرم سے شروع ہو رہا ہے، لیکن جب آپ اعمال کی دنیا میں آتے ہیں، مفاتیح الجنان اٹھاتے ہیں، تو مہینوں کے اعمال رجب سے شروع ہو رہے ہیں۔ تو گویا یہ اشارہ ہے کہ سالکین الی اللہ کے نئے سال کا آغاز گویا رجب سے ہو چکا، اور اس ماہ مبارکہ رجب میں ہم خود کو آمادہ کرنے کے لیے اس انداز سے خود کو خالص کر رہے ہیں کہ وہ خاص شے جو پروردگار اپنے بندگان کو دینا چاہتا ہے، ہم میں وہ ظرفیت پیدا ہو سکے کہ ہم اس مظروف کو اپنے اندر جذب کر سکیں۔ تو یقیناً اس اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ اس ماہ میں اگر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے تو یقیناً اس کو پروردگار عالم اس نہر سے سیراب فرمائے گا کہ جس نہر کا نام ہی رجب ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو ماہ مبارکہ رجب میں کوئی ایک روزہ بھی اگر رکھتے ہیں، ان پر خدا جس ٹائٹل کا اطلاق کرتا ہے اسے رجبیون کہہ کر مخاطب کرتا ہے، کہ حشر کے میدان میں خاص آواز ہوگی، آئینہ آئینہ رجبیون، کہاں ہیں رجب والے، کدھر ہیں وہ رجب والے؟ کون ہوں گے؟ وہ وہی ہوں گے کہ جو اس کے لیے روزہ رکھتے ہوں گے اپنے آپ کو خالص کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیا ہے خاص اس ایک روزے میں کہ اگر وہ ایک روزہ رکھ لیا تو تمہیں اس خاص رجب کی اس نہر سے تمہیں سیراب کر دیں گے؟ تو گویا یقیناً یہ تو ایک شوق دلانے کے لیے ایک انسینٹیو ہے نا، یہ تو ایک انعام ہے نا۔ مقصد یقیناً اس کے پیچھے کچھ ہے جو چھپا ہوا ہے، یقیناً ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ہمیں کیا دینا چاہ رہا، لیکن کم از کم وہ نہر ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے، ہمیں اس سے سیراب ہونا سمجھ میں آ جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں وہاں سیراب کریں گے۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہی ہے کہ ماہ مبارکہ رجب میں جب تم روزہ رکھو گے تو یقیناً خود کو خالص کر رہے ہو، تقوی اختیار کر رہے ہو، اور اس تقوی کو اختیار کرنے کے بعد جو آہستہ آہستہ رمضان تک تم پہنچو گے تو وہ خاص دسترخوان جو ہم تمہارے لیے بچھانا چاہ رہے ہیں وہ وہی دسترخوان ہوگا جس پر جس دسترخوان کو اس نے کوئی اور نام نہیں دیا، قرآن کہا ہے، قرآن۔ یعنی وہ دسترخوان سے فائدہ وہی اٹھا سکے گا کہ جو خود کو آمادہ کر لے گا اس نعمت کو لینے کے لیے۔
کون ہوگا وہ؟ کہا وہ ہوگا کہ جو کہ تقوی اختیار کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن اصلاً ہدایت ہی اسی کو کرے گا، ھدی للمتقین، متقین کو ہدایت کرتا ہے۔ یعنی وہ خاص دسترخوان، خاص نعمت اس کے لیے ہوگی جو خود کو خالص کرے گا، خود میں تقوی کو ایجاد کرے گا اور اس کے کمال تک جائے گا، تو اس کے لیے وہ خاص نعمت موجود ہے۔ تو اس لیے تم روزہ رکھو تاکہ خود کو آمادہ کر لو، تاکہ اس نعمت سے فائدہ حاصل کر سکو جو وہ آپ کو اور مجھے دینا چاہتا ہے۔ ایک طرف تو یہ ماہ اس اعتبار سے اہم ہے، دوسری طرف سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی نسبتیں ہیں اگر جو اس مہینے سے جڑ گئی ہیں، کتنی ولادتیں ہیں جو اس مہینے میں ہو گئی ہیں۔ اسی لیے شاعر کہہ رہا ہے نا کہ باقر علی نقی و تقی نے بسلسلہ ماہ رجب میں آ کے لگائے ہیں 4 چاند۔ تو یہ 4 چاند جو ماہ رجب میں لگے ہوئے ہیں، جس نے گویا رجب کو بھی 4 چاند لگا دیے ہیں کہ اتنی نسبتیں، تو یقیناً ان نسبتوں کو دیکھتے ہوئے اس مہینے کو دیکھتے ہیں تو اس کی حیثیت دو چند ہو جاتی ہے۔ آج کا جو خاص موضوع ہے وہ آپ کے اور ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام زمان علیہ السلام، ان دونوں کے جو حالات گزرے ان میں جو شباہتیں پائی جاتی ہیں ان کا بیان ہے۔ امام زمان علیہ السلام کے جہاں تک امامت کے دور کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب 11ویں امام کی شہادت ہوئی تو وہیں سے امام کی امامت کا آغاز ہو گیا۔ بلا فصل ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ امام بلا فصل امام ہے، فصل نہیں آتی ہے۔ ایک امام کی شہادت ہوتی ہے، دوسرا امام سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے، وہی ان کی تجہیز و تکفین کرتا ہے، وہی غسل دیتا ہے، وہی اس پر نماز پڑھتا ہے، معصوم کو معصوم ہی دفن کرتا ہے۔ توجہ ہے؟ بالکل جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جب کبھی بھی کوئی نکاح کی تقریب ہوئی تو معصوم کا نکاح معصوم ہی پڑھاتا ہوا نظر آ رہا، یہاں تک کہ نویں امام سے جو ہمیں روایات ہمیں ملی ہیں ان سے جو آپ کے ہاں نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ وہی خطبہ ہے جو نویں امام نے خود اپنے نکاح میں وہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو اب اگر اس اعتبار سے نظر کرتے ہیں تو حضرت ابو طالب کو کہاں دیکھتے ہیں کہ کون ہے، کس کا نکاح پڑھا رہے ہیں، کس کے نکاح کا خطبہ دے رہے ہیں، کون ہے جو خود حضرت ابو طالب کی تجہیز و تکفین کر رہا ہے۔ ادھر سے دیکھیے ادھر سے دیکھیے تو عصمت ہی عصمت نظر آتی۔ درود پر محمد واہ۔ تو اسی سلسلے کی، اسی عصمت کے سلسلے کو اگر دیکھتے ہیں تو وہ رکتا ہوا سلسلہ نہیں ہے، جاری سلسلہ ہے۔ اب اگر ہم ان دونوں ائمہ کے ادوار کو دیکھیں تو ہمیں خاص امام زمان کے دور کو 2 حصوں میں منقسم کرنا پڑے گا۔ ایک حصہ تو وہ ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور ایک حصہ وہ ہے جو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اگرچہ دور امام کا ہی ہے لیکن وہ دور وہ ہے کہ اصلاً امام پہلے دن سے ہی غیبت میں ہے، اگر ایک طرح سے دیکھا جائے کہ خود والدہ کو ہی نہیں معلوم ہے کہ آج رات ولادت ہونے والی ہے۔ اس سے زیادہ غیبت اور کیا ہوگی کہ جہاں ولادت ہونی ہے انہی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آج ہی کی رات ہے جہاں ولادت ہونے جا رہی۔ تو اس اعتبار سے تو امام پیدا ہونے سے پہلے ہی اس اعتبار سے غیبت ہی کے اندر ہیں، خدا نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، ظاہر نہیں کیا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ چند لوگوں کے اوپر ظاہر ہوئے۔ تو یہ دور ہمیں اس انداز سے نظر آیا، لیکن بہرحال یہ کام جس دور میں ہو رہا ہے، جس دور میں امام کی پیدائش ہو رہی ہے، جس دور میں امام کے وہ 4.5 سال اور 5 سال گزر رہے ہیں، جس دور میں غیبت صغریٰ کا آغاز ہو رہا ہے، اس کو ہم نے فقط ایک دور لے لیا ہے، وگرنہ امام علیہ السلام کا جو وہ دور ہے جو آپ کے ظہور کے بعد دور ہوگا، اس کی مماثلت تو آپ کو کسی بھی امام کے ساتھ نظر نہیں آ سکے گی کہ وہ جو دور امام زمان علیہ السلام کا لیظہرہ علی الدین کلہ،
کہ جب آپ کا دین تمام ادیان پر پروردگار عالم غالب کر دے گا، یہ وہ وعدہ ہے پروردگار ہے جو امام زمان علیہ السلام کے ہاتھوں انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم کا یہ وعدہ پورا ہوگا۔ لیکن ہم آج کی جو گفتگو کر رہے ہیں وہ امام علیہ السلام کی پیدائش جس دور میں ہوئی، اور خاص وہ 5 سال جو غیبت صغریٰ سے پہلے کے ہیں وہ جس دور میں امام نے گزارے، اور جو غیبت صغریٰ کا بھی جو دور ہے وہ، تو اس کو ہم اس دور کو دور لے رہے ہیں اور اس کو ملا رہے ہیں 7ویں امام کے دور سے۔ درود بر محمد وا۔ اس موضوع کو ہم نے شروع کرنے کے لیے جس آیت کا سہارا لیا وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اور کس قدر معانی اور مفاہیم کا سمندر اپنے اندر لیے ہوئی ہے آل عمران۔ یقیناً یہ صفات جو اس میں بیان ہو رہی ہیں آل عمران ہی میں تو یہ صفات نظر آتی ہیں، عمران ہی کی تو آل ہے کہ جس کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، دیکھیے غصے کو پی جانے والے، یہ خاص ایک صفت بیان ہو رہی ہے کچھ مقربین کی، اللہ کے بندوں کی، کہ وہ لوگ کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کے اوپر جو ہیں وہ رحم دل ہیں، بخش دینے والے ہیں، درگزر کر دینے والے ہیں، لوگوں کو درگزر کر دینے والے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ واللہ یحب المحسنین، خدا انہی کو تو پسند کرتا ہے جو احسان کرنے والے ہیں، یعنی جو وہ پروردگار عالم کے بندوں پر احسان کرتے ہیں۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان وہی ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے جو کسی کو اگر کسی کا حق دے دیا جائے، جتنا بنتا ہے اتنا دے دیا جائے، یہ عدل ہے، اس کو عدل کہتے ہیں، یعنی جس کا جو حق ہے اسے وہ دے دیا جائے، اسے عدل کہتے ہیں۔ پروردگار یہاں پر کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ اللہ کس سے پسند کرتا ہے؟ محسنین کو، احسان کرنے والوں کو خدا پسند کرتا ہے۔ احسان کب شروع ہوتا ہے؟ احسان تب شروع ہوتا ہے جب عدل کر دیا جاتا ہے، یعنی جس کا جو حق ہے وہ دے دیا گیا ہے، اس کے بعد بھی اگر کچھ دیا جا رہا ہے یہ حق نہیں ہے، یہ احسان ہے جو کیا جا رہا۔ درود بر محمد و آل، اس کو احسان کہتے ہیں۔ تو عدل کرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہو رہا ہے، عدل کرنے کے بعد تو بات شروع ہو رہی ہے۔ اگر محسنین کی فہرست میں آنا چاہتے ہو تو جو حق ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے۔ اگر غور کیجئے تو اگر حق دے دیا ہے تو کمال کیا کیا ہے، یہ تو واجب تھا۔ اگر یہ نہ دیتے تو پٹائی لگنی تھی، یہ نہ دیتے تو عذاب ہونا تھا۔ بات تو تبھی شروع ہو رہی ہے نا کہ جب واجب ادا کر دیا ہے، اس کے باوجود خدا کی محبت حاصل کرنے کے لیے تو مجھ سے بھی ایک درجے آگے جا رہے ہو، اسے احسان کہتے ہیں۔ یہ وہی احسان ہے کہ جو پروردگار عالم والدین کے لیے کرنے کو کہہ رہا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، والدین کے لیے احسان کرو۔ حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ عدل کرنا، وہ حق ہوگا کہ عدل کر دو، یہ ان کا حق ہے، اور جب عدل کر چکو تو اب احسان کی منزل شروع ہوتی ہے، اب احسان کرو۔ یعنی کہ جو والد کا حق ہے اگر وہ والد کو دے دیا جائے، ماں کا جو حق ہے جب وہ دے دیا جائے تو یہ عدل ہو جائے گا، اب اس کے بعد احسان شروع ہوگا۔ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ والدین کے ساتھ عدل کرو، وہ کہتا ہے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب سمجھ میں آیا کہ وہ آیت ختم وہاں پر کیوں ہوتی ہے کہ میں اور آپ تو ماں کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ گویا جو حقیقتاً عدل ہے جو والدین کے لیے کیا جائے تم کر نہیں سکتے ہو۔ کیوں؟ تم جو نیکی کرو گے تمہارا باپ اس نیکی کا اصل ہوگا۔ تم جو کام بھی اچھا کرو گے وہ کر ہی اسی لیے رہے ہو کہ کسی کے ذریعے سے اس دنیا میں آئے ہو، کسی نے تمہیں پال پوس کر جوان کیا ہے۔ تمہارا کمال چاہے کہیں پہنچ جائے، تمہارے والدین کی محنت اس کمال میں شامل ہے۔ تو گویا تم کچھ بھی کر لو،
حق تو ادا کر ہی نہیں سکتے ہو، عدل تو کر ہی نہیں سکتے ہو، اسی لیے وہ تو کہہ رہا ہے کہ احسان کرو۔ تو کیسے کرتے ہو احسان؟ احسان ایسے کرتے ہو کہ یقیناً اسی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار ان پر ویسی شفقت کر، ویسی رحمت پر کر جیسے کہ میں چھوٹا تھا انہوں نے مجھ پر کی تھی۔ ہاں یہ جو کام ہوا یہ احسان کا کام ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ تم پر شفقت کر رہے تھے نا، توجہ، تو مخلوق پر شفقت کر رہی تھی، لیکن جب خدا ان پر شفقت کرے گا، خالق مخلوق پر شفقت کر رہا، عدل بھی ہو گیا احسان کے درجے پہ۔ درود بر محمد و آل محمد۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھتے ہیں تو پروردگار عالم یہ احسان کرنے والے محسنین دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے، اور جب جسے محبوب رکھتا ہے ممکن نہیں ہے کہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو یقیناً پروردگار عالم کی رحمت خاصہ جہاں جہاں ہے وہاں محسنین رہیں گے۔ کون ہیں یہ؟ جو اپنے غصے کو جذب کر لیتے ہیں، پی جاتے ہیں۔ غصہ آتا ہے، اس کا مطلب غصہ آیا ہے۔ دیکھیے غصے کا آنا اور ہے، غصہ کرنا یقیناً غصہ آیا ہے تو پی گئے ہیں نا۔ تو توجہ، یہ جو انسان کی کیفیات ہے نا، اس کیفیت میں ایک کیفیت غصہ بھی ہے۔ جہاں کرنا ہے وہاں غصہ کیا جاتا ہے، اس میں یقیناً یعنی غصہ آتا ہے، غصہ جلال آتا ہے، حکم خدا پامال ہو رہا ہے، کچھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ آپ جلال میں آئے ہیں، لیکن اس کا اظہار کب کہاں کیسے کرنا ہے اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں، یعنی کہ کنٹرولڈ اپنے ایٹیٹیوڈ کو سامنے رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بالکل ہی جذبات کے اندر چلے گئے، گویا علم تو رکھتے ہی ہیں ساتھ میں علم بھی رکھتے ہیں، کب کہاں کیسے اظہار کرنا ہے یہ بھی وہی جانتے ہیں۔ بس اس اعتبار سے ہم اس صفت کو خاص جانتے ہیں امام موسی کاظم علیہ السلام کے ساتھ۔ دور ایسا ہے، کہاں کہاں کسب کیا، کازمہ سے ہے نا کاظم، کہاں کہاں کازمہ ہمیں نظر آیا ہے، ہائی لائٹ ہوتی ہوئی نظر آئی ہے آپ کی یہ صفت خاص۔ امام موسیٰ جعفر کا جو دور ہے، اب یہاں سے بہت گفتگو تھوڑی تاریخی اعتبار سے ہو رہی ہے، موضوع ثقیل ہے، موضوع سخت ہے، اس سے پہلے ہم نے کبھی اس موضوع پر اس انداز سے توجہ نہیں کی ہے، اسی لیے میں اپنی تمام سننے والوں کی پاکیزہ سماعتوں پر انحصار کرتے ہوئے یہ مشکل موضوع پیش کر رہا ہوں، اور یوں کہہ لیجئے کہ یہ کریڈٹ بھی ہمارے کاظم بھائی کو ہی جائے گا ماشاءاللہ کہ اس موضوع کا انتخاب انہوں نے کیا یا کروایا پروردگار عالم نے ان کے ذریعے سے، اور مجھے یہ توفیق اجباری ہوئی کہ میں اس اعتبار سے اس موضوع کو تیار کروں۔ تو پہلی مرتبہ یہ موضوع میں پیش کر رہا ہوں، درود بر محمد وآل محمد۔ تھوڑا سا دور امام کا ذہن میں رکھیے، 128 ہجری میں امام کی ولادت ہوئی ہے۔ ساتویں امام کی ولادت کب ہوئی ہے؟ 128 ہجری میں، اور آپ کی جو یوں سمجھ لیجئے کہ 183 ہجری تک آپ مسند امامت پر جلوہ فگن رہے، یعنی 183 تک آپ جو ہیں وہ امام رہے۔ آپ کے جو ہم اثر، جو اس دور کے خلفاء، جو حکمران اس دور میں آئے، بنو عباس تھے، جن میں چند کے نام اگر ہم لیں تو خاص منصور دوانقی ہے، مہدی عباسی ہے، ہادی عباسی ہے، اور ہارون غیر رشید ہے۔ رشید تو رشد سے ہے نا، ہدایت سے ہے، کہاں کا رشد کہاں کا رشید، ہارون غیر رشید ہے۔ تو اس کے بعد امام ہارون کے دور کے تمام کے تمام ہمیں حکمران نظر آئے۔ امام علیہ السلام نے اپنے دور امامت میں
خاص کون کون سی کاوشیں کی. جب تک یہ بات ذہن میں نہیں رہے گی، ماحول سمجھ میں نہیں آئے گا، تو ہم میپ نہیں کر سکیں گے امام زمان کے اس دور سے. کون کون سی ایکٹیویٹیز تھیں جو امام اپنے اس دور میں کر رہے تھے؟ تو امام کی کاوشوں میں دو طرح کی کاوشیں ہمیں نظر آتی ہیں. پہلی کاوش یہ کہ جسے ہم کہیں گے علمی و فکری کاوش، جس کے اندر امام علیہ السلام عقائد کی ترویج کر رہے ہیں، فاسد نظریات کو ختم کر رہے ہیں. وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کے عقیدے کو ادھر ادھر کرنا چاہتے، یا وہ لوگ کہ جو خاص شیعوں کے عقیدے میں درار ڈالنا چاہتے، تو امام علیہ السلام ایک واضح لکیر کھینچ رہے ہیں کہ ان نظریات کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. یہ سلسلہ اگرچہ چھٹے امام سے شروع ہو چکا، اسی لیے امام کے بے تحاشا اقوال ہمیں نظر آتے ہیں اس موضوع سے، جہاں پر امام اس ٹون میں بات کر رہے ہیں کہ ہمارے شیعہ تو فقط وہ ہیں، ہمارے شیعہ تو فقط وہ ہیں. اس کا مطلب کہ کچھ شیعہ اس دور میں ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ان کے شیعہ ہیں، لیکن امام انہیں ڈس اون کر رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے نہیں ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ہمارے تو وہ ہیں جو یہ ہیں. اسی لیے یہ جملہ ائمہ کی زبانی کئی مرتبہ ہمیں سمجھ میں سننے کو ملا، یہاں تک کہ یہ جملہ تو خود رسول اللہ سے بھی ہمیں سننے کو ملا کہ جب ان کو ایک شیعہ کے بارے میں بتایا گیا کہ فلاں فلاں شخص ہے اور وہ یہ کرتا ہے، اور اس کے بعد جناب آپ کو غیظ و غضب میں آ گیا، تو اس کے بعد کہتا ہے وہ شیعہ ہے آپ کا، جناب امیر کو یعنی کہ علی کے چاہنے والوں میں ہے، ان کی اولاد سے محبت کرنے والوں میں ہے، وہ آپ کی محبت کرنے والوں میں ہے. تو آپ نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے وہ کہ وہ ہمارا شیعہ ہے. ان شیعتنا من شیعنا، شیعہ ہی سے روٹ نکالا، کہا ہمارے شیعہ تو وہ ہیں من شیعنا، جو ہمارے پیچھے چلتے ہیں. جو ہمارے پیچھے نہیں چلتا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے امام علیہ السلام نے فکری تربیت کی، عقائد کو اس انداز سے درست کیا. اس حوالے سے امام نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا اور بہت سے لوگوں کو بہت اس انداز سے، کبھی جناب صفوان کو نصیحت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی علی بن یقطین کو نصیحت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یقیناً کسی کو حکومت سے جڑے رہنے کا بھی کہہ رہے ہیں، اور کسی کو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے اونٹ بھی جو ہے اس کو کرائے پہ کیوں دیتے ہو. کہیں پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم حاجیوں کے لیے ہی اگرچہ اونٹ دیتے ہو تو وہ اونٹ بھی نہ دو اسے. اور کسی کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس محل سے جڑے ہوئے ہو تو تمہارے گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ ایک وعدہ تم ہم سے کر لو، 3 وعدے ہم تم سے کر لیتے ہیں. وہ ایک وعدہ یہ ہے کہ جب تمہارا بھائی کوئی تمہارے پاس اپنا کوئی کام لے کر آئے، تم نے اسے منع نہیں کرنا ہے، بس یہ ایک کام تم کرو. 3 ہم کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ کبھی زندان کی چھت نہیں دیکھو گے، کبھی تلوار کی دھار تمہاری گردن نہیں چھوئے گی، اور کبھی تنگ دستی، فقر و فاقہ تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوگا. امام میں 7ویں امام کا یہ قول اگر یاد ہے نا، تو یوں سمجھ لیجئے کہ 128 ہجری کے بعد امام زمان 128 ہجری اپنے ناصروں سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہم سے ایک وعدہ کرو، ہم تم سے 3 وعدے کرتے ہیں. تو یہ وعدہ کوئی شخص نہیں کر رہا ہے، انسٹیٹیوٹ کر رہا ہے، امامت وعدہ کر رہی ہے. تم اپنے بھائی کا اگر کوئی کام تمہارے پاس لے آتا ہے، تم اس کے لیے آسانی کرتے ہو، تو تم بس ایک کام یہ کرو، 3 کام ہم تمہارے لیے کرتے ہیں. تمہیں امان بھی ملے گی، فقر و فاقہ بھی نہیں آئے گا، اور تم کبھی زندان کی چھت بھی نہیں. درود بر محمد. اس انداز سے لیجئے نا. تو اس اعتبار سے امام علیہ السلام فکری تربیت کے ساتھ پھر اپنے خاص چاہنے والوں پر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں. اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، یہ گویا ایک طریقے سے ٹریننگ ہو رہی ہے کہ ویجیلنس بھی موجود ہے، کہ یوں نہیں کہ کھلا چھوڑ دیا گیا ہے، نہیں، وہاں سے دیکھ بھی رہے ہیں. اگرچہ سامنے نظر نہیں آ رہے لیکن امام کی نظر وہاں موجود ہے. کچھ مماثلت نظر آ رہی ہے.
دکھ نہیں رہے ہیں لیکن آپ کے امور پر نظر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اس سے کم مماثلت اور شباہت کیا نظر آئے گی کہ اس کے اتنی باریکیوں پر بھی نظر ہے کہ وہ فلاں شخص تمہارے پاس کام لے کر آیا تھا، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ سامنے تو موجود نہیں تھے لیکن پل پل کی خبر موجود ہے۔ بالکل اسی طریقے سے تمہارا امام بھی تم پر نظر رکھے ہوئے ہے، تمہارے امور پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ شیخ مفید کو خط لکھ رہا، 2 خط لکھے شیخ مفید کو، شیخ مفید نے نہ لکھے، شیخ مفید کو لکھے، اور کہتے ہیں کہ اب تمہارے امور ہمارے سامنے ہیں، تم ہماری نظروں کے سامنے ہو، ہم نے تم پر نظر رکھی ہوئی ہے، اگر ہم تمہارے امور پر نظر نہ رکھیں تو دشمن تمہیں کھا جائے۔ تمہارے وجود کی دلیل یہی ہے کہ ہم نے تم پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ شباہتیں ہمیں ایک تو اس انداز سے نظر آ رہی۔ بہرحال میں بھی کور شباہتوں کے موضوع پر ابھی داخل ہوں گا، لیکن ابھی تو میں ماحول بیان کر رہا ہوں۔ تو یہاں پر امام علیہ السلام نے، امام کاظم علیہ السلام نے اپنے زمانے سے تعلق رکھنے والے بعض کئی اہم ترین امور اس انداز سے ادا کیے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ امام کی جانب سے خاص لوگوں سے بلا واسطہ یا بالواسطہ امام رابطے میں رہے ہیں۔ امام نے رابطہ توڑا نہیں ہے، بلا واسطہ یا بالواسطہ۔ امام علیہ السلام کیسے؟ بسا اوقات امام ظاہراً سامنے اس انداز سے سلام دعا اور سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے، اور بسا اوقات وکلا کے ذریعے سے، سفیروں کے ذریعے سے امام علیہ السلام جو ہے وہ رابطے میں ہیں۔ گویا کہ سفیروں کا اور نائبین کا ایک سلسلہ ہمیں اس دور میں نظر آتا ہے۔ یہ دور یعنی کہ خود صادقین کے دور سے ہی بات شروع ہو چکی۔ مثلا ایک نام لے لیتا ہوں، محمد بن مسلم، یہ دور وہی ہے، چھٹے امام کا ہی دور۔ 7ویں امام تو ابھی پیدا ہوئے 128 ہجری میں، اور وہاں پر اس اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب چھٹے امام محمد سے کہہ رہے ہیں کہ تم بیٹھ جاؤ کوفے کی مسجد میں اور لوگوں کے مسائل حل کرو، اور کون سا مسئلہ ہے جو محمد حل نہیں کرتے تھے؟ تو گویا وہ لوگ کہ جو امام تک نہیں پہنچتے تھے، آپ کے نائب تک آتے تھے اور اپنا مسئلہ حل کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ امام کی تائید ان کے لیے موجود تھی۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں سے رابطہ رکھا ہوا۔ دوسری طرف نے دیکھا کہ بعض انحرافی مسالک کی پیدائش ہوئی امام کے دور میں، 7ویں امام کے دور میں، یعنی کہ خود شیعوں کے اندر کچھ گروہ بندیاں شروع ہوئیں۔ تو امام علیہ السلام نے جو اصل اسلام ناب ہے اس کا دفاع کس انداز سے کیا، اور کس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ وہ جو تتر بتر ہونے لگے کچھ شیعہ، ان کو کس طریقے سے یکجا کیا، اور وہ جو تتر بتر ہوئے وہ کس وجہ سے ہوئے، وہ کیا وجہ تھی، اور امام زمان کے اس دور میں بھی اگر کوئی اس انداز کا معاملہ ہوا ہے تو وہ کیا معاملہ تھا، اس کی روٹ کاز کیا تھی، تاکہ ہم اور آپ اس چیز سے محفوظ رہ سکیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ بعض افراد کا یہ دعویٰ رہا کہ انہوں نے امام کی امامت کو تسلیم نہیں کیا۔ مطلب انحراف اس حد تک شدید ہوا کہ 7ویں امام کی بعد 8ویں امام کی امامت ہی کو تسلیم نہیں کیا، اور یہیں سے 2 شاخیں الگ نکال لیں۔ انہیں واقفہ کہا گیا تاریخ میں، یعنی کہ جو وقف ہو گئے، رک گئے 7ویں امام کی امامت میں۔ تو آپ کے دور میں گویا ہمیں یہ چیز نظر آئی کہ شیعوں میں 2 گروہ بنتے ہوئے نظر آ گئے۔ کیسے اس نظریے کو تقویت ملی، اور وہ کیا وجہ تھی کہ جو یہ نظریہ رکھا گیا؟ نام ہے حیان ابن سراج، اس کو ابن سراج کے نام سے یاد کیا گیا۔ اس کے پاس کچھ اموال تھے، خمس کے معاملات تھے، کچھ چیزیں تھیں۔ تو جب تک امام جو ہیں وہ زندان میں ہیں، غائب ہیں، سامنے نہیں ہیں، تب تک تو سامنے موجود تھا معاملہ، ٹھیک ہے۔ اب امام کی ہو گئی شہادت اور سامنے 8ویں امام موجود ہیں، تو اب 2 راستے ہیں، یا تو اکاؤنٹیبلٹی، اور دوسرا راستہ ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کو تو میں جانتا ہی نہیں ہوں۔
تو جس طرح ہمارے یہاں اکثر اداروں میں بہرحال کسی بھی طرح کی مماثلت محض اتفاق ہے، عموماً ہوتا ہے نا کہ بھائی ہمارے ادارے کے سربراہ تو امام زمان ہیں، ہم تو انہی کو جواب دیں گے۔ کوئی بھی محفل ہو رہی ہے تو خالی کرسی رکھی ہوئی ہے کہ امام جو ہیں وہ صدارت کر رہے ہیں، اور امام کی کرسی تو رکھی ہوئی ہے لیکن اس میں جو بات ہو رہی ہے وہ ساری وہ باتیں ہیں جو امام کی بات نہیں ہے، تو کیونکہ کرسی تو اٹھ کر کچھ منع کرنے سے رہی، تو اسی لیے انہی کے اوپر ڈال دو۔ اور اگر کوئی عالم اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے سامنے آ بھی جائے تو ہم کہیں گے میاں ہو آر یو، ہم تو آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو امام کو مانتے ہیں، بس جو وہ کہیں گے وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ تو اس اعتبار سے ان صاحب نے کیا کیا، کچھ امور موجود تھے، اموال موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ ساتھ میں امام تو شہید ہی نہیں ہوئے، کس نے کہا کہ وہ انتقال کر گئے؟ کہا کیوں؟ اب دیکھو کس چیز سے کھیلا انہوں نے۔ وہ شیعہ کہ جو کہ فقط تقدس اور تقدس کے اندر تھے، فکری اعتبار سے پختہ نہیں تھے، اس پر انہوں نے کام کیا، اور ان کے اس تقدس اور عقیدت کو، یعنی وہ عقیدت، توجہ جملہ تھوڑا سخت ہے اور سمجھنے والا ہے، کہ اگر فقط عقیدت ہی عقیدت ہے اور عقیدہ پختہ نہیں ہے تو یہ عقیدت انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ تو عقیدت ہونی چاہیے لیکن عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، کہ اگر عقیدہ پختہ ہے تو انسان کے قدم کبھی بھی لڑکھڑاتے نہیں ہیں۔ تو اس نے کن لوگوں پر کام کیا کہ جن کے عقیدت تھی، فقط عقیدہ ٹھیک نہیں تھا یا کمزور تھا، مستحکم نہیں تھا، تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ افضل ہیں یا تمہارے امام؟ اب کون کہے گا کہ جناب ایسا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تو امام ہے، امام سے افضل کون ہوگا، اس انداز سے ہوتے ہیں نا بہت سے۔ تو انہوں نے کہا اچھا پر اگر ایسا ہے تو یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا تھا انہوں نے یا اللہ نے اٹھا لیا تھا؟ کہا عیسیٰ کو تو زندان میں قتل نہیں ہونے دیا اللہ نے، ان کو تو اٹھا لیا چوتھے آسمان پر۔ تو کہا بتاؤ تو اگر وہ افضل نہیں ہیں، تمہارے امام افضل ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ زندان میں تمہارے امام کو اس طریقے سے شہید کر دے؟ تو انہیں بھی اللہ نے جو اٹھا لیا ہے، اور اب وہ غیب میں چلے گئے ہیں، غیبت میں ہیں، اور اس کے بعد پھر ظہور فرمائیں گے۔ وہیں سے معاملات الگ ہو گئے، تو ادھر سے ہی پھر فرقہ بندیاں شروع ہو گئیں۔ تو مماثل، یعنی کہ اب سمجھ میں آ رہا کہ گویا کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو عقیدت کی تو معراج پہ پہنچے ہوئے تھے لیکن عقیدہ کچھ نہیں تھا، اسی لیے بڑے مزے سے ادھر ادھر اس نے ان کو کر لیا۔ مہدی عباسی کے خاص زمانے میں، یعنی یہاں تک میں نے ترک لگا دی کہ اس قسم کا معاملہ امام کے دور کے اندر ہم نے دیکھا۔ مہدی عباسی کے زمانے میں ہم نے دیکھا کہ امام کو قید کیا گیا، اور امام نے اکثر حصہ جو ہے وہ یقیناً قید و بند میں گزارا، یعنی کہ ٹوٹل 14 سال جسے آپ کہتے ہیں، وہ 14 سال مسلسل اس طرح کی قید نہیں ہے کہ 14 سال بالکل ہی دیوار کے اندر دوسری طرف موجود ہے، نہیں، 4.5 سال آخر کا جو ہے وہ مسلسل قید ہے، جسے واقعتاً زندان کی قید کہتے ہیں۔ باقی جو ہے وہ کبھی زندان ہے، کبھی نظر بندی ہے، کبھی ویجیلنس ہے، کبھی اپنے گھر میں ہی محصور کر دیا گیا ہے، تو اس کو بھی آپ قید شمار کریں تو وہ 14 سال کا عرصہ بن جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ فقط جس کو ہم زندان کی قید کہتے ہیں، زندان کی قید فقط 14 سال کے طور کے اوپر نہیں ہے، وہ چند سال کے اوپر ہے، 4.5 سال، 5 سال، اس انداز کا عرصہ، یا سارے کو ملا لیجئے تو وہ 14 سے کم ہے۔ لیکن نظر بندی کو بھی ملا لیجئے، ویجیلنس کو بھی ملائیے تو وہ بھی قید ہی ہے کہ آپ یہاں سے وہاں نہیں جا سکتے، اس سے نہیں مل سکتے، اور ایک جواسیس آپ کے گرد موجود ہوں۔ تو یہ دور امام علیہ السلام نے دیکھا۔ اب یہ شباہتیں سمجھنا شروع ہو گیا کہ اگر اس قسم کا دور حکمرانوں نے رکھ دیا ہے کہ کسی سے ملنے بھی نہیں دے رہے ہیں، امام علیہ السلام کو لوگوں سے کاٹ کر الگ کر دیا ہے، اور امام علیہ السلام کسی سے کھل کر بیان نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ یہ بھی نہیں بیان کر سکتے کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہے، اگر کھل کر یہ بات بھی بیان نہیں ہو پا رہی، تو ایسے ماحول کے اندر ائمہ کو لے آیا گیا ہے۔ یہاں سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی شباہتیں ہیں جو 7ویں امام اور خاص امام زمان علیہ السلام کی ملتی ہوئی ہمیں نظر آتی۔ اس میں سے پہلی شباہت، اور وہ پہلی شباہت یہ کہ اب تک کے جو ائمہ ہیں، پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، یہ جتنی بھی ائمہ کی جو تسلسل اور سلسلہ چل رہا تھا، 7ویں امام تک آنے کے بعد، یعنی کہ 6ٹھے امام تک جب وہ بات پہنچ گئی اور 7ویں کا معاملہ آنے والا ہے، تو حاکم کی روش یہ ہے کہ انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے،
جس کا بھی نام لیا جائے کہ یہ خلیفہ ہمارے بعد ہمارے جانشین ہے، اس کو قتل کر دو۔ مطلب اگر معلوم چلے کہ یہ خلیفہ ان کے جو جانشین ہیں فلاں ہیں، تو بس پھر کچھ سننے اور پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں پر ان کو قتل کر دو۔ یعنی کہ ان کی ظاہری خلافت شروع ہونے سے پہلے، ان کی امامت شروع ہونے سے پہلے ہی انہیں ختم کر دو۔ جانشین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی میں جب نہیں ہوں تو یہ ہے، تو جانشینی کا اعلان ہی اگر سنو اور اس جانشینی میں اگر نام اس کا سنو تو وہ جانشینی کے وقت ہی اس کو قتل کر دو، اس کی امامت کا وقت آنے ہی نہیں پائے گا کہ اس کو ہم قتل کر چکے ہوں گے۔ تو بس ہم نے دیکھا کہ خاص چھٹے امام کے دور کے اندر یہ چیز نظر آئی کہ امام علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے اپنے جب جانشین کا بیان کرنا چاہا، کسی نے پوچھا تو امام نے ایک نام نہیں لیا، امام نے 5 نام لیے، اور ان 5 ناموں میں پہلا نام منصور کا لیتے ہیں۔ اس نے یہ کہہ چھوڑا تھا کہ جس کا بھی جانشینی میں نام لے اسے قتل کر دو۔ امام نے پہلا نام منصور کا لیا، جاؤ قتل کرتے ہو تو منصور کو۔ درود پڑھے محمد وآل۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو جانشین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کس کو قتل کریں۔ اچھا وہ چیز بھی ایسی تھی، انشاءاللہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص یہ مماثلت اگر ہم دیکھیں تو ادھر یہ چیز بالکل بے آئی نہیں نظر آتی ہے کہ امام زمان علیہ السلام کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرنے کی، کہ کہاں پر پیدائش ہو رہی ہے، کس کنیز سے پیدائش متوقع ہے، وہیں پر جا کر انہیں جو ہے وہ یعنی اگر وہ حاملہ ہیں تو انہیں ان کو ہی قتل کر دیا جائے کہ پیدائش ہی نہ ہونے پائے۔ یہ چیز ہمیں خاص نظر آتی۔ دوسری مماثلت ہمیں نظر آتی ہے کہ شیعوں کو تتر بتر کرنے کے لیے جو کوشش کی گئی امام کاظم کے دور کے اندر، خاص ہم نے دیکھا کہ بہت سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بند کر دیا گیا قانون، میں نے ابھی موضوع تو اپنا شروع بھی نہیں کیا، اور بہرحال میں اس کو ختم نہیں کر پاؤں گا، اگر مجھے تقریباً تھوڑا سا 10 منٹ چاہیے ہوں گے، وگرنہ ہم اس کو کیا کرنا ہے بتائیے، مجھے اشارہ ہو رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ یہ موضوع ہے کہ جو ٹائم مانگ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مجلس شروع کر لی، یہ بھی مجلس ہے، جلسہ ہے۔ ہاں بی بی زہرا جو ہیں وہ فقط رونے اور چیخنے پہ تھوڑی آتی ہیں، ان کی بات ہو رہی ہو، ان کا دین کی تبلیغ ہو رہی ہو، یہ بھی وہی ہے۔ درود بر محمد و آل محمد پر۔ تو امام کی امامت کا جو ایک حصہ ہے وہ اس انداز سے جب زندان میں گزر رہا ہے تو عام لوگ جو ہیں، بہت سارے لوگ ان امام تک رسائی نہیں ہے، یہاں تک کہ اتنی شدید قید ہے کہ یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ امام جو ہیں وہ زندہ بھی ہیں یا شہید کر دیے گئے ہیں۔ اور اس کو کریڈٹ لیا اس دور کے اندر خاص کہ ہم نے کہ کہنے والا کہتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا دین اسی وقت قائم رہتا ہے کہ جب امام جو ہیں وہ ان کے سر پر ہوتے ہیں، اور ہم نے جو ہے وہ امام کو جو ہے وہ ان کے سر سے لے لیا ہے تو گویا ان کا دین ہی جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا کہ امام زندہ بھی ہیں یا نہیں، اس چیز میں وہ کامیاب ہوئے۔ یہی چیز امام زمان کی طرف ہمیں نظر آتی ہے کہ لوگوں کو شکوک و شبہات میں ہی مبتلا کر دیا کہ 11ویں امام کی کوئی اولاد بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ کتنے لوگوں نے امام علیہ السلام کو نہیں دیکھا، یہاں تک کہ جو شیعہ تھے انہوں نے بھی نہیں دیکھا، اور انہی میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ گروہ جو ہیں وہ ایک طرف ہو کر چلے گئے۔ میں نے مختصر کیا امام کا کھل کر جانشین مقرر نہ کرنا، جیسا کہ میں نے بیان کیا، تو ہم نے دیکھا کہ بہت سے گروہ جو ہیں وہ ہمیں نظر آنا شروع ہوئے۔ لیکن ایک چیز کا خیال کہ امام نے جن کے نام لیے 5 لوگوں کے نام، دکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ بات مبہم ہے، لیکن جو امام کے حقیقی شیعہ تھے، وہ لوگ کہ جو امام کی واقعتاً معرفت رکھتے تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ امام نے کس کے نام لیے ہیں
تو جب ان کو پتہ چلا کہ جناب منصور کا نام ہے اس میں، محمد بن سلمان کا نام ہے اس میں، عبداللہ افتح کا نام اس کے اندر موجود ہے، امام مسیح کاظم کا نام اس میں موجود ہے، اور ساتویں امام کی چھٹے امام کی زوجہ کا نام اس کے اندر جناب موجود ہے، تو 5 نام ان کو جب گنوائے گئے انہوں نے کہا تو اس میں مشکل کیا ہے، 7ویں امام جو ہے وہ جانشین ہے۔ کہا کیسے کہہ رہے ہو؟ کہا اسی لیے کہ پہلا جو ہے وہ منصور ہے، ظالم ہے، حاکم ہے، وہ جانشین ہو نہیں سکتا ہے۔ محمد بن سلمان جو ہے وہ گورنر ہے، وہ بھی حکومتی کارندہ ہے، وہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ عبداللہ ان کو تو کہتے ہی افتح تھے۔ عبداللہ کے اندر ایک عیب تھا، ان کا سر جو تھا وہ بہت بڑا تھا، اس کو دیکھ کر تو بڑے سر والا، کہا کہ یہ جو ہے کہ ایک عیب ہے، اور عیب جو ہے وہ امام میں عیب نہیں ہو سکتا ہے، تو اس انداز سے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور آخری جو ہے وہ خاتون ہے، خاتون امام ہو نہیں سکتی ہیں، تو 7ویں امام ہی امام ہے نا، درود بر محمد و آل۔ پھر ہم نے دیکھا دونوں ادوار کے اندر ریاست طلبی اور منصب طلبی یا جاہو یا حکومت کی لالچ، یہ لالچی جو کردار تھا وہ امام کے دور میں بھی کچھ شیعوں میں نظر آ رہا ہے، یہی انہی کے ماننے والوں میں بھی ہے، اور ادھر بھی موجود ہے۔ یعنی کہ کیا؟ یعنی کہ جو اپرچونٹی کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یہاں 7ویں امام کا معاملہ ذرا ادھر ادھر ہوا کہ زندہ ہے یا نہیں ہے، انہوں نے اپنا جو ہے وہ ایک عقیدہ بنا لیا اور اپنے طور کے اوپر اپنی امامت کا اعلان کر دیا، اور کچھ لوگوں کو اس طرف بھٹکا کر لے گئے۔ ادھر 12ویں امام کے دور میں ہم دیکھتے ہیں خاص کہ ادھر بھی جب یہ پتہ چلا کہ پتہ نہیں بیٹے ہیں یا نہیں ہیں، 11ویں امام کا کوئی جانشین بھی ہے یا نہیں ہے، تو وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے چچا جعفر جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں اور اپنی امامت کا دعویٰ کر لیتے ہیں۔ اس اعتبار سے 10ویں امام کے بیٹے یوں اس انداز سے نظر آتے، تو کہتا ہے کہ یہ ہم جو ہیں وہ امام ہیں۔ تو انہوں نے بھی اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور اپنی امامت کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اور ایک کافی لوگ ان کے پیچھے چل پڑے۔ یعنی کہ آپ کے مخالفین کے اندر اگر میں دیکھا جاؤں تو وہ لوگ جو اس وقت کے جعفریہ کہلانے والے لوگ تھے، جو کہ یہ اس جعفر کذاب کو اپنا امام مانتے تھے، ان کی تعداد جو تھی وہ نسبتاً زیادہ تھی اور دوسرے فرقوں کے لحاظ سے، اگرچہ کہ ان کا کوئی نظریہ تو تھا نہیں، یہ ختم ہو گئے، اپنی موت ہی مر گئے، وہ فرقہ بھی ختم، نہ وہ اس کے بانی رہے نہ اس کے جاننے والے اور ان کے ماننے والے رہے۔ تو یہ چیز بھی ہمیں اس طرف دیکھتے بھی نظر آتی ہے۔ جھوٹے امامت کے دعوے دار ہمیں 7ویں امام کے دور میں بھی نظر آئے، اور جھوٹے امامت کے دعوے دار ہمیں خاص اس طرف بھی نظر آئے۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ چونکہ امام کو امت سے دور کر دیا گیا تھا، تو یقیناً یہ فتنوں کا دور تھا، تو اس فتنوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے وہ لوگ کہ جو شیعوں کی گروہ میں تو تھے، لیکن انہوں نے ائمہ علیہم السلام کو ایسے پیش کیا کہ جیسے اللہ معاذ اللہ ان میں غلول کر گیا ہے۔ وہی والی بات کہ ان کو ایک طرف سے کاٹ کے الگ کرنا اور اپنا نظریہ بیان کرنا، اور خود کو گویا ان کا نبی کے طور پر پہچانوایا کہ خدا تو ان میں آ گیا، اب امام تو رہے نہیں ہے، وہ تو خدا ہو گئے، تو پھر ہم کون ہیں؟ ہم ان کے صحابی تھوڑی ہیں، ہم رسول ہیں ان کے۔ اپنا اسٹیٹس وہاں لے کر آ گئے نا ایک چیز میں، اسی کو تو غلو کر رہے ہیں نا، کہاں سے اس کو ملا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب خود نبی ہو گئے ہیں تو پھر احکامات تو ڈائریکٹ وہیں سے لیں گے نا خدا سے، تم کون ہو جو ہمیں بتانے والے ہو؟ تو یہاں سے احکامات بھی خود دینے شروع کر دیے، شریعت بھی اپنی بنانا شروع کر دی، یہاں تک کہ حلال اور حرام کو بھی ادھر ادھر کر دیا۔ ابو الخطاب نام تھا اس شخص کا جس نے یہ والا کام کرنا شروع کیا۔ تو امام علیہ السلام نے پھر وہاں پر بھی فتنوں کا مقابلہ کیا، غلو کو رد کیا، ادھر بھی جو ہے وہ امام علیہ السلام نے غلو کو جو ہے وہ رد کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ بہرحال کچھ موضوع ہے طویل، مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو یہیں روک دیجئے، فی الحال ہم اس کو یہیں پہ روکتے ہیں، مزید آگے میں اس کو کنٹینیو نہیں کر سکوں گا۔ اس میں یوں کر لیں گے کہ اس میں بہت ساری مماثلتیں ہمیں اس انداز سے نظر آئیں، اس چیز کو اگر ہم سم اپ کر دیں، اور وہ یہ کہ وہ لوگ کہ جو معرفت نہیں رکھتے تھے 7ویں امام کے دور میں امامت کی، وہ یقیناً اپنے اس ڈگر سے ہٹ گئے۔ وہی لوگ جو اس وقت امام زمان کے دور کے اندر موجود ہیں، جو غیبت کے دور میں موجود ہیں خاص، اگر معرفت نہیں رکھیں گے امام زمان کی تو وہ بھی اپنے ڈگر سے ہٹ جائیں گے۔ تو جس طریقے سے اپرچونسٹ جو تھے، جو موقع پرست لوگ تھے، انہوں نے اس دور کے اندر بھی اس کو اس انداز سے دیکھا کہ لوگوں کو اپنے ٹریک سے ڈی ٹریک کیا، کیونکہ ان میں عقائد کمزور تھے، ان لوگوں کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ امام زمان کے دور کے اندر بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے۔ ایک آخری گلہ، اور وہ یہ
کہ کچھ ایسے تھے کہ جن کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ امام جو ہے وہ سامنے ہیں یا قید میں ہیں، کیونکہ ان کے اپنا جو ذہن میں دین تھا وہ یہ بنا ہوا تھا کہ یقیناً جن رسومات پر وہ عمل کر رہے ہیں وہ رسومات اپنی طرف سے ہونی چاہیے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ امام قید میں ہیں نہیں ہیں، لیکن جو رسم ادا کر رہے ہیں وہ میں بہت محتاط گفتگو کر رہا ہوں، تو وہ رسم اپنے طور پر ادا ہوتی رہنی چاہیے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ امام زمان میرے سامنے ہوں یا قید میں ہوں، یا امام زمان کو قید سے واپس لانے کی کوئی کوشش کی جائے اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، لیکن بس وہ رسم جو ہے وہ اپنی طرف سے بالکل پرفیکٹ ادا ہونی چاہیے۔ یہ اس وقت بھی چیز موجود ہے، یہ آج بھی چیز موجود ہے کہ امام زمان غیبت میں ہے تو غیبت کوئی مسئلہ نہیں ہے، رسم جو ہے وہ بالکل صحیح ادا ہونی چاہیے، بالکل پرفیکٹ ادا ہونی چاہیے، لیکن ایسا کیا کیا جائے کہ امام علیہ السلام جو ہے وہ ظہور فرمائے، ایسا کیا کیا جائے کہ امام کی غیبت جو طویل ہو رہی ہے وہ مختصر ہو جائے، اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوگی، یہ ہمارے گویا ٹو ڈو لسٹ میں ہی نہیں ہے، ہماری لسٹ میں فقط کوئی رسم کا ادا کرنا ہے۔ تو یہ مماثلت ہمیں اس دور میں بھی نظر آئی کہ امام کون سے قید خانے میں قید ہیں، کہاں زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو فلاں جگہ جاؤں گا بہرحال۔ یہ ہمیں مماثلت آج بھی نظر آئی کہ امام علیہ السلام نے ظہور کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میرے لیے جو میرا دین آسان دین موجود ہے میں اس کی طرف ہی عمل کروں گا۔ بہرحال یہاں پر ہم اپنی گفتگو کو روکتے ہیں، اگرچہ میں جانتا ہوں تشنگی رہ گئی ہے، یہ موضوع اس طریقے سے ہم نہیں کر سکے، بہرحال انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ یہاں تک اگر گفتگو سمجھ میں آ گئی تو دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بطریق احسن ادا کرنے کی پروردگار ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔